ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا خصوص ایک فقط نام محمد سے وفا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی قدر و منزلت کے مستحق اسٹیج پر تشریف فرما مقرر و مقتدر علماء کرام، بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے سامنے تشریف فرما میرے دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، اس وقت تقریر کی نہ ضرورت ہے نہ موقع ہے۔ صرف ایک دو بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، ختم نبوت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے اور اس امت کا بھی اعزاز ہے، اور ختم نبوت پر پورے اسلام کی اساس اور بنیاد رکی ہوئی ہے۔ اگر کہیں ختم نبوت کے عقیدے میں کمی آتی ہے، اس عقیدے میں ذرا سا کسی کے اندر شک اور جھول پیدا ہوتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ اس آدمی کے اسلام کی بنیاد ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ خدا کی اس دھرتی اور زمین پر نہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہے اور نہ آخرت میں اللہ کی جنت اور اس کی نعمتوں کا مستحق ہے۔ پورے اسلام کی اساس اور بنیاد ہے ختم نبوت پر، اور یہ ختم نبوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اس امت کا اعزاز ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کو شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اس زمین پر، دھرتی پر اپنا نائب اور خلیفہ اور نمائندہ بنا کر کے بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین اور دھرتی پر اللہ کے سب سے پہلے نمائندہ، رب کے خلیفہ اور اللہ کا نائب بن کر کے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم کا یہ اعزاز ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے خلیفہ اور نمائندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ابو البشر ہیں، نسل انسانی حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے انسان حضرت آدم۔ اس کے بعد ایک جلیل القدر اور اولو العزم نبی آتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان صرف 10 باقوں کا فاصلہ ہے، 10 باقوں کا واسطہ ہے۔ حضرت آدم سے لے کر اور حضرت نوح تک جتنی اولاد اور نسل انسانی ہیں وہ صرف اور صرف 10 باپ کی اولاد ہے۔
ظاہر سی بات ہے کہ 10 باپ کی اولاد بہت زیادہ نہیں ہو سکتی. تقریباً 10 صدیوں تک حضرت نوح نے اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی اللہ کے بندوں تک. انہوں نے انکار کیا. خدا کے جلیل القدر پیغمبر نے بددعا کی اور رب نے ساری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، غرق و آب کر دیا. کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ محفوظ رہ گئے اور روئے زمین کے جتنے انسان تھے سب ختم ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کی نسلیں بھی ختم ہو گئی اور صرف اب دنیا میں حضرت نوح کے 3 بیٹوں کی اولاد باقی ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کو انسان ملے گا یاد رکھنا یہ حضرت نوح کے 3 بیٹوں میں سے کسی کی اولاد ہے. اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام یہ ابو البشر ثانی ہیں، آدم ثانی ہیں. اب دنیا میں جتنی اولاد ہے وہ حضرت نوح کے 3 بیٹوں کی ہے. یہ حضرت نوح کا اعزاز ہے کہ وہ ابو البشر ثانی. حضرت نوح کے بعد روئے زمین پر جو سب سے زیادہ عظیم الشان اور اولو العزم پیغمبر آتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء بنایا. قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئیں گے اور آسمانی کتابیں جتنی دنیا میں آئیں گی وہ سب کی سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں آئیں گے. تقریباً 1 لاکھ نبی اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں پیدا کیا. یہ اعزاز ہے حضرت ابراہیم کا کہ وہ ابو الانبیاء. اس کے بعد سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا محسن انسانیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا. حضرت آدم ابو البشر اول ہیں، رب کے پہلے خلیفہ اور نائب اور نمائندہ ہیں. حضرت نوح ابو البشر ثانی ہیں. حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں اور محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں. یہ نبی کا اعزاز ہے کہ اللہ نے آپ کو آخری پیغمبر بنایا ہے. اور اچھی طرح سنیے، جب اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر اپنا سب سے پہلا انسان اور نمائندہ حضرت آدم کو بھیجا اور وہ سب سے پہلے نبی ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں، جب خدا کی دھرتی اور زمین پر انسانی سلسلہ شروع ہوا، حضرت آدم سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ نے آسمان سے وحی کا نزول شروع کیا. روئے زمین پر سب سے پہلی جو وحی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ محمد کائنات کا سب سے آخری اور خاتم النبیین. یہ کائنات کی سب سے پہلی وحی ہے کہ محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء. اس سے پہلے کوئی وحی نہیں. سب سے پہلی وحی اللہ نے اس نسل انسانی پر یہ نازل کی کہ سب سے آخر میں جو نبی آئے گا وہ خاتم الانبیاء ہوگا. محمد کے بعد کائنات میں کوئی نبی نہیں آئے. یہ اعزاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر اس عقیدے میں کمی آتی ہے تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہمارے اسلام کی بنیادیں ہل جاتی ہیں. نہ ہم خدا کی دھرتی پر مسلمان کہلانے کے لائق ہیں اور نہ آخرت میں اللہ کے عذابوں سے بچ سکتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اس امت کا بھی اعزاز ہے. یہ میں آپ کو سمجھا دوں. جب تک دنیا میں نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، جس قوم میں جب بھی کوئی نبی آیا، یاد رکھنا نبیوں کا آنا، نبیوں کا سلسلہ یہ اس قوم کے لیے بڑے امتحان اور آزمائش کی چیز ہوتی ہے. نبیوں کا آنا یہ قوموں کے لیے بڑی آزمائش اور امتحان کی چیز ہوتی ہے. دنیا میں کسی شخص نے آ کر کے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اس وقت کے لوگوں کے لیے بڑی آزمائش ہے. آیا اس کا انکار کریں اور یہ خدا کا سچا نبی ہوا تو ہم تو مارے گئے، ہماری تو شامت آ جائے گی. اگر ہم ایمان نہ لائے اور یہ خدا کا سچا نبی ہوا تو ہم کافر ٹھہریں گے. اور اگر ہم نے اس پر
اس قوم کے لیے آزمائش اور امتحان کی چیز ہوا کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے مقدروں کا کیا ٹھکانہ، کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی کہ ہمیں آخری نبی دیا اور رب نے اس آزمائش سے بچا لیا۔ اب اگر آپ سو رہے ہیں، آنکھوں کو ملتے ہوئے آپ بیدار ہوتے ہیں، پوری دنیا میں کوئی انسان آ کر کے یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کا نبی ہوں، تمہارے لیے یہ چھوٹ ہے کہ آنکھوں کو ملتے ہوئے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو جھوٹا اور قذاب اور بے ایمان ہے، ہمارا نبی آخری نبی ہے، ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے، ہمارے لیے نجات ہے، ہم آزمائشوں سے باہر ہیں۔ ورنہ نبیوں کا سلسلہ ہوتا تو انسان بڑی آزمائش میں ہوتا، سوچ میں پڑ جاتا، مانے یا نہ مانے۔ مان لیتے ہیں اگر جھوٹا ہوا تو مصیبت، نہ مانے اور سچا نبی ہوا تو مصیبت۔ خدا نے ہمیں یہ عزت عطا کی، یہ آخری نبی دیا ہے، اب جو بھی کہے فوراً کہہ دو تو قذاب اور جھوٹا ہے، ہم تیرا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ آنکھوں کو ملتا ہوا انسان بھی کہہ دے گا کہ ہم وقت چلا جائے یہاں سے تو شیطان کا بھائی ہے۔ یہ ہماری عزت ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ ہمارا شرف ہے، یہ رب کی نگاہوں میں ہماری حیثیت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے بچایا، اور جس طرح اپنے نبی کو عزتوں سے عطا کیا، اس امت کو بھی یہ عزت عطا فرمائی کہ اللہ نے اتنی بڑی آزمائش سے بچائی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنے عقیدے میں ذرا سی بھی کمی لاتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، میرے نبی کی نبوت آخری نبوت کو چھوڑ کر کسی اور پر عقیدہ رکھتا ہے، تو یاد رکھنا مسلمانوں، وہ خدا کی دھرتی پر مسلمان نہیں ہے، اس کی قسمت کی خرابی ہے، وہ نصیب کا کھوٹا ہے۔ بات بہت کچھ کہی جا سکتی تھی لیکن وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا اس عنوان سے آپ سے تفصیلی بات کی جائے گی۔ بس میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پورے اسلام کی اساس اور بنیاد ٹھہری ہے عقیدہ ختم نبوت پر۔ اس عقیدے کو مضبوط رکھنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں، اور اس عقیدے کی حفاظت کے لیے صحابہ اور تابعین نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اگر میں آپ سے بیان کر دوں تو کلیجے منہ کو آ جائے۔ ہم تو کیا اس کو سہ سکتے ہیں، سننے کی بھی طاقت اور سخت نہیں رکھتے۔ کبھی پھر بتاؤں گا کہ اس عقیدے کی حفاظت کے لیے نبی کے جانشانوں نے کیسی قربانیاں دی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ادارے کے ذمہ داران کو، اس اجلاس کے محرکین کو، جو مختلف جگہوں سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، قاری محمد عارف صاحب، مفتی شوقین صاحب، گلشان صاحب، جتنی ٹیم یہاں پر ان کے یہاں پر وہ احباب جمع ہیں، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اجلاس کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میرا رب ہمارے اس اجلاس کو ہماری فلاح اور ہماری اصلاح اور صلاح کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔